الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وقال تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی مٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ کرنا تم اور کبھی تشنا نبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا. شہداریان اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عریض وعظ کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے خطاب کروں، اور نہ کوئی واعظ ہوں اور نہ کوئی مفکر اور نہ کوئی ادیب. صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی فضیلت پر کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. برادران اسلام، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم دنیا و آخرت دونوں جگہ ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر اللہ رب العزت نے اپنا نائب انسان کو بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. جب رب کائنات نے قرآن پاک کا نزول فرمایا تو اس میں سب سے پہلی وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اسلام کے پاسبانوں اخروی علوم کی فضیلت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے. جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، اور حق کی ضد باطل ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے. اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے. ایک حدیث شریف میں محسن انسان مسلمان اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور اپنے کمسن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم میں پہنچائے گا. وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے. وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے. وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے. وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن ہے. وہ شیطان جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے. وہ شیطان جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے. یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور رنگین چال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسنوں معصوم بچوں کے خیر خواہ تو اسے عالم دین بنائے. اس لیے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض. کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے ملائکہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں. لیکن آج کے دور کے اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ.
نہ دوست نہ حکومت نہ سیاست اچھی، کہ نہ دوست نہ حکومت نہ سیاست اچھی، اچھا وہی ہے جس کی ہو فطرت اچھی، اچھا وہی ہے جس کی ہو فطرت اچھی۔ انہی چند باتوں پر تقریر ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا